دیا کہ بیٹے کی قربانی مانگا, بیوی بچوں کو جنگل میں چھوڑنے لگایا. اللہ نے کہا, کیا کہا, تو میرے نام پہ اللہ نے پھر ان کو لقب کیا دیا, خلیل اللہ, اللہ کا دوست. خلیل اللہ کا مطلب کیا ہے, اللہ کا دوست. وہ کہیں گے یا رب نفسی, اے اللہ میری جان بچا, میں تیرا دوست ہوں. موسیٰ کلیم اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے, کیا کہیں گے, اے اللہ میں تجھ سے باتیں کیا کرتا تھا, مولا میری جان بچا, مولا مجھے بچا لے. لیکن ایک آواز لگے گی, یا ربی امتی, یا ربی امتی, اے اللہ میری امت کو بچا لے. ہم نے ان کے طریقے کو چھوڑا کہ نہیں, ایمانداری سے بولنا. ہمارے چہروں پہ سنت رسول اللہ نہیں, ہمارا لباس نبی کی طرح نہیں ہے, ہماری زندگی میں نبی کا طریقہ نہیں ہے, اور ہم کیسا دعویٰ کرتے عاشق رسول کا, ہم کیسا دعویٰ کرتے. اور پھر جو ہے تو یہ علماء کرام, یہ حفاظ کرام, ان کے ماں باپ ایک ممبر پر ٹہلے گے, ان کو جو ہے تو ان کے سروں پہ تاج ہوگا. تاج بھی ایسا ہوگا, یہ سورج ہے, بیٹھ سکتی کیا اپنی اس کو ایک طریقہ دیکھ سکتی کیا, دیکھو بلا, آنکھیں دکھنا شروع ہو جاتی. ان سے بھی زیادہ اس کی روشنی ہوگی, وہ حافظ قرآن کے ماں باپ کو دیا جائے گا. اور کل قیامت کے دن ایک شخص جو گناہگار ہوگا, اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا, کوئی عمل نہیں کیا ہوگا, نماز نہیں, روزہ نہیں, حج نہیں, زکوٰۃ نہیں. اللہ اگر بخشنا چاہے تو دیکھو ان کی بدولت بخشے جائے گے. جن کو ہم برا کہتے, کبھی مولانا پاش میں لڑا ہے تو ہم کیا بولتے, کہاں چل گئے تھے مولانا, یہاں جماعت کا ٹائم دکھ رہا نہیں کیا, مولانا تمہارا ہمارا بھلا ہوا نہیں ہے. میں آج کھل کر بول رہا ہوں اور ہر جگہ بول رہا ہوں, بلا جھجک بولتا ہوں. آپ کو معلوم ہے گناہگار کو لایا جائے گا, اللہ فرشتوں سے کہے گا دیکھو اس کے نام اعمال. فرشتے کہیں گے اللہ اس کو تو کچھ بھی نہیں دکھ رہا, سب خالی کام ہے. اللہ کہے گا اس کو لے کے جاؤ جہنم میں. پھر تھوڑی دور لے کے جائے گی, اللہ کہے گا رکھاؤ, پوچھو اس سے کوئی نیک کام کیا تھا کیا. وہ کہے گا اللہ میں نے کبھی تو نماز نہیں پڑھا, کوئی نیک کام کیا ہی نہیں. پھر تھوڑی دور لے کر جائے گے, پھر اللہ کہے گا فرشتوں سے پوچھو اس سے کچھ کیا تھا کیا. کہے گا اللہ میں نے کوئی نیک کام نہیں کیا, ہاں مجھے ایک بات یاد آئی. اللہ سنو اب یہ بات, جن کو ہم برا کہتے, جن کو ہم 5-10 ہزار دیتے, وہ بھی پورے گاؤں میں نہیں پوری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹتے, سنو. اللہ وہ کہے گا اللہ ایک بات مجھے دھیان میں آئی. اللہ کہے گا کیا, اللہ تیرے عالم دین, تیرے نبی کے وارث, العلماء ورثۃ الانبیاء, تیرے انبیاء کے وارثین, ان میں سے ایک وارث عالم مولانا حافظ صاحب ہماری بستی میں تھے. مولا میں ان کو بڑے پیار کی نگاہ سے دیکھا کرتا تھا, میں نے مولا کبھی ان کی برائی نہیں کی, بس اتنا کیا. اللہ کیا کہے گا, تو نے میرے انبیاء کے وارث کی جو ہے تو قدر کی, محبت کی نگاہ سے دیکھا, جا جنت میں چلا جا. اور یہ حافظ قرآن, اس کے خاندان میں سے 10 ایسے لوگ جن پر جہنم واجب ہو گئی, ان کے ہاتھ میں جو تو پروانہ مل گیا. بچہ ہمارا جب اسکول میں ناپاس ہو جائے, پاس ہو جائے تو سرٹیفکیٹ ملتا نہیں ملتا, وقت زیادہ ہو گیا نا, سرٹیفکیٹ ملتا نہیں ملتا. آپ کو معلوم, تو حافظ قرآن کی جو خاندان والے رہیں گے, اللہ ان کے ہاتھ میں پروانہ دے دیں گا, جہنمی لوگ ہیں. کیا کہیں گا, یہ جہنمی لوگ ہیں. لیکن اس کے خاندان میں جب دیکھیں گے تو حافظ قرآن ہے. اللہ کیا کہے گا, یہ حافظ قرآن کی بدولت, وہ تو 10 لوگ جو جہنمی تھے, کیا تھے, جہنم جن پہ واجب ہو گئی تھی, اللہ وہ حافظ قرآن کی بدولت ان کو جنت میں ڈالے گا. ہم سچی بولو, ہم 50-60 ہزار 1 لاکھ روپے دیکھیں ان کا, ہم لگے جیسا بہت دولت دی کہ ہم نے, تو ان کو ہم کچھ نہ کرے, محبت کی نگاہ سے دیکھیں, ان کی قدر کریں. میرے بھائیوں یہ بڑے دکھی ہوئے ہوتے ہیں, آپ کو بتا دو ان کی قربانیاں, ہم بولتے نا قربانیاں دیتے, کیا قربانیاں دیں گے ہم, تم سال لگا لو جماعت میں, قربانی ان کیسے دے سکتے. میں بتاتا ہوں آپ کو قربانی ان کی کیا ہے. یہ مدرسے میں جب پڑھتے ہیں, کسی کی ماں مری ہوتی ہے, کسی کا باپ مرا ہوا ہوتا ہے, دال کھاتے ہیں, دال ایسی کھاتے کہ جو چہرہ دیکھ لے اس میں, ہم ان کو برا بھلا کہتے ہیں. ہم چلا 4 مالا لگا کے مفتی بن جاتے ہیں, ان کے پیچھے لگتے ہیں. نہ قدر کرو, ان کے قدم پکڑو, ان کے سینے میں اللہ کا علم ہے. یہ مدرسے میں مار کھاتے ہیں, استاد فجر میں اٹھتے ہیں, 4 بجے 5 سے اٹھ کر مار کھاتے, سبق نہیں یاد ہوا تو ماں باپ کی یاد آتی ہے.
اور ہم ان کو تکلیفیں دے رہے ہیں، ان کو پریشان کر رہے ہیں۔ ان کو پریشان کرنے والوں، میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے بول رہا ہوں، ان کو پریشان کرنے والا کبھی سکھی نہیں رہے گا۔ یہ ماں باپ سے پڑھے کے زمانے میں دور، بھائی کا انتقال ہو رہا، ماں کا انتقال ہو رہا، باپ کا انتقال ہو رہا۔ جب پڑھانے کے دنیا میں آتے، ماں باپ سے دور، بھائی سے دور، بہن سے دور، رشتہ داروں سے دور، اور ان کی ناقدری کر رہے ہم۔ اللہ کا واسطہ جنہیں کیا ہوگا، میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں، آپ کے لیے بتا رہا ہوں، اللہ کے واسطے ان سے معافی مانگو، غائبانہ طریقے سے آ کر معافی مانگو۔ نہیں صاحب کے سامنے معافی مانگ سکتے۔ آپ کو ایک بات بتاتا ہوں میرے بھائی، یہ جو لوگ ہیں بڑے دکھی ہیں، کبھی ان کو ناراض نہ کرنا۔ ہو جاتی ہے غلطی انسان سے، ہمارا بچہ اگر غلطی کرے تو ہم کیا اس کو کتنے پیار سے رکھتے ہیں، ہاں بیٹا سدھر جائے گی تیری غلطی۔ ان سے غلطی ہوگی تو پورے گاؤں میں ایسے لگتے گرام پنچایت یہی سے ڈھونڈی دیتے پھرتے، وہ مولانا نے ایسا کیا، وہ مولانا کی سنتیں چھوٹ گئی۔ ارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، مولانا کا مقام تم ہم کیا جانے۔ تو اس لیے اللہ سے جو ہے تو توبہ کریں، معافی مانگے، ہم غائبانہ طریقے سے ان کو ناز و نذرانے پیش کریں۔ ہمارے اپنے قریب میں ایک امام ایسے ہیں جن کی 10,000 روپے پیمنٹ ہے، ان کی گھر والی کو 2 مرتبہ اورنگ آباد لے کے گئے وہ۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے میری ہر جگہ تعلقات بنائے۔ وہ آئیکون ہاسپٹل میں، وہاں میرے دوست ہے ڈاکٹر صاحب، میں نے ان سے کہا جو بھی ہوا مجھے کہنا، یہ مولانا کو کچھ نہ کہنا، جو بھی خرچہ آئے گا۔ الحمدللہ وہ ڈاکٹر نے خود کے پاس سے پیسہ ڈالا، لیکن مولانا سے پیسہ نہیں لیا، کیونکہ اگر بیچارہ 10,000 کماتا، ادھر بیوی کو دواخانے میں لے جا رہا، 2 دفعہ لے کر گیا، 4,000 روپے گاڑی والا لیتا، کہاں سے لائے گا وہ؟ کھائے گا کہ گھر والوں کو پالے گا؟ تو اسی لیے ان کی قدر کرے، ان کے سینے میں قرآن ہے، آپ قدر ان کی نہیں کر رہے، اللہ کے کلام کی قدر کر رہے ہیں آپ، نبی کے حدیث کی قدر کر رہے ہیں آپ۔ اسی لیے اب رمضان کا مہینہ ہے، ہم جمعہ کے روز بھی نہیں کچھ جمتا، جو بھی ہمارے طرح بھائی مولانا میری طرف سے ہدیہ رکھ لیجئے، لیکن ہمارا کیا ہوتا، مولانا تمہارے پاس میں بھی کو دیو، یہ غلطی نہ کرو۔ جو بھی بنتا جیسے بھی بیچارے کو دو، اس کا گھر چلے گا، دعا دے گا، کریں گے انشاءاللہ عمل۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر